القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنه لما نشأت من هذا كله مقدمة وهي أن الزمان لا يجب إلا عند وجود المماثلة سواء كانت كاملة أو قاصرة صورة أو معنى فرع عليها المصنف رحمه الله ثلاث مسائل على طبق مذهبه مخالفا للشافعي رحمه الله وإن لم تكن تلك المقدمة مذكورة في المتن فقال وقلنا جميعا المنافع لا تضمن بالإتلاف وهو عطف على قوله قال أبو حنيفة رحمه الله أي ومن أجل أن ما لا يعقل له مثل لا يضمن شرعا قلنا جميعا يعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمه الله بخلاف الشافعي رحمه الله لا يضمن منافع ما غصبه رجل بالإتلاف وكذا بالإمساك وصورتها رجل غصب فرسا لأحد وركبه عدة مراحل أو حبسه في بيته ولم يركب ولم يرسل فقال علماؤنا جميعا أنه لا تضمن هذه المنافع بشيء أما بالمنافع فظاهر لأنه لو زمن بالمنافع لكان بأن يركب المالك دابة الغاصب قدر ما ركب الغاصب أو يحبسه قدر ما حبسه الغاصب وذلك باطل للتفاوت بين راكب وراكب وبين سير وسير وحبس وحبس وأما بالأعيان والمال فلأن المنافع عرض لا يبقى زمانين وغير متقوم بخلاف المال فلا تماثل بينهما وإنما زمناها بالمال في الإجارة لأن للرضا تأثيرا في إيجاب الأصول والفضول جميعا ولا تأثير للعدوان فيه والشافعي رحمه الله يقول بزمانها بالمال بقدر العرف في كرائها إلى ذلك المنزل قياسا على الإجارة والوجه ما قلنا ولا بد لك حينئذ من الفرق بين المنافع والزوائد فالمنافع كركوب الدابة والحمل عليها والزوائد كالنسل للدابة واللبن لها والثمرة للشجرة ونحوها فالمغصوب نفسه يزمن بالهلاك والاستهلاك جميعا والزوائد تزمن بالاستهلاك دون الهلاك والمنافع لا تزمن بالاستهلاك والهلاك فعبر المصنف رحمه الله عن الاستهلاك بالإتلاف ولم يذكر الهلاك وهو الحبس وهو غير مزبون قياسا على الزوائد فإن الزوائد لما لم تزمن بالهلاك فالمنافع أولى أن لا تزمن به وهذا الفرق مما يتخبط فيه كثير من الناس ثم إنه لما نشأت من هذا كله مقدمة وهي أن الزمان لا يجب إلا عند وجود المماثلة سواء كانت كاملة أو قاصرة صورة أو معنى فرع عليها المصنف ثلاث مسائل على طبق مذهبه مخالفا للشافعي رحمه الله وإن لم تكن تلك المقدمة مذكورة في المتن فقال यानी फिर जब इन तमाम उमूर से एक कायदा कुल्लिया पैदा हुआ और वही कि ज़मान वाजिब नहीं होता है मगर मुमासलत के पाए जाने के वक्त अब मुमासलत खा कामिला हो या कासिरा हो सूरतन हो या मानन हो तो इस पर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मज़हब के मुताबिक और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ तीन मसले मुतफ़र्रिक़ किए अगरचे वो कायदा कुल्लिया मतन में मज़कूर नहीं है चुनांचे मातिन अलैहिर्रहमान ने फरमाया वक़ुलना जमीअन अलमनाफ़ि वला तुज़मनु बिल इतलाफ़ी और हम सब लोगों ने कहा कि मुनाफ़े का तावान हलाक करने से नहीं दिया जाता है
شارح فرماتے ہیں وہ عطف علی قولہ قال ابو حنیفۃ، یہ عبارت ماتن کے قول قال ابو حنیفہ پر معطوف ہے. ای ومن اجل ان ما لا يعقل له مثل لا يضمن شرعا قلنا جميعا یعنی ابا حنیفہ و ابا یوسف و محمد رحمہ اللہ بخلاف الشافعی رحمہ اللہ لا يضمن منافع ما غصبه رجل بالاتلاف وكذا بالامساک. اور یعنی اس وجہ سے کہ جن چیزوں کی مثل غیر معقول ہے ان کا شرعاً تاوان نہیں دیا جاتا ہے. ہم سب نے کہا یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف. تو ان تینوں ائمہ نے کہا کہ اس چیز کے منافع کا تاوان نہ ہلاک کرنے کی وجہ سے دیا جائے گا اور نہ روک لینے کی وجہ سے، جیسے کسی آدمی نے غصب کیا ہو. وصورتها شارح فرماتے ہیں کہ اس کی شکل یہ ہے کہ رجل غصب فرسا لأحد وركبه عدة مراحل او حبسه في بيته ولم يركب ولم يرسل فقال علماؤنا جميعا انه لا تضمن هذه المنافع بشيء. اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کا گھوڑا غصب کیا اور چند منزل تک اس پر سوار ہوا، یا اس غاصب نے اپنے گھر میں روک لیا اور اس پر نہ سوار ہوا اور نہ اسے چھوڑا، تو ہمارے تمام علماء نے فرمایا کہ یہ منافع کسی چیز کے ساتھ مضمون نہیں ہوں گے. اما بالمنافع فظاہر لأنه لو ضمن بالمنافع لكان بأن يركب المالك دابة الغاصب قدر ما ركب الغاصب أو يحبسه قدر ما حبسه الغاصب وذلك باطل للتفاوت بين راكب وراكب وبين سير وسير وحبس وحبس. بہرحال منافع کے ساتھ تو ظاہر ہے، کیونکہ اگر منافع کے ساتھ تاوان دیا جائے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ مالک غاصب کے جانور پر اتنی ہی مقدار سوار ہوگا جتنی مقدار غاصب سوار ہوا تھا، یعنی یا اتنی ہی مقدار غاصب کے جانور کو محبوس رکھے گا جتنی مقدار غاصب نے محبوس رکھا تھا. اور یہ باطل ہے کیونکہ دو سواروں، دو رفتاروں، دو قیدوں کے درمیان واضح تفاوت ہوتا ہے. اب دوسری شکل وَأَمَّا بِالْعَيَانِ وَالْمَالِ فَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ عَرْضٌ لَا يَبْقَى زَمَانَيْنِ وَغَيْرُ مُتَقَوِّمٍ بِخِلَافِ الْمَالِ فَلَا تَمَاثُلَ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا زَمَّنَّاهَا بِالْمَالِ فِي الْإِجَارَةِ لِأَنَّ لِلرِّضَا تَأْثِيرًا فِي إِيجَابِ الْأُصُولِ وَالْفُضُولِ جَمِيعًا وَلَا تَأْثِيرَ لِلْعُدْوَانِ فِيهِ. اور اعیان اور مال کے ساتھ بھی تاوان نہیں دیا سکتا ہے، کیونکہ منافع مال کے برخلاف عرض ہیں، دو زمانہ باقی نہیں رہتے، اسی طرح غیر متقویم ہیں، لہذا ان دونوں کے درمیان مماثلت نہیں ہو سکتی ہے. البتہ ہم نے اجارے میں مال کے ساتھ تاوان دلایا ہے کیونکہ اصول اور فضول سب کو واجب کرنے میں رضامندی کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن ظلم کی اس میں تاثیر نہیں ہوتی ہے. والشافعی رحمہ اللہ یقول بضمانها بالمال بقدر العرف في كرائها إلى ذلك المنزل قياسا على الإجارة. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجارہ پر قیاس کرتے ہوئے اس قدر مال کے ساتھ منافع کے تاوان قائل ہے جتنا کہ اس منزل تک جانور کے کرائے میں لوگوں کا عرف ہو. والوجہ ما قلنا، اور اس کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں. ولا بد لك حينئذ من الفرق بين المنافع والزوائد فالمنافع كركوب الدابة والحمل عليها والزوائد كالنسل للدابة واللبن لها والثمرة للشجرة ونحوها فالمغصوب نفسه يزمن بالهلاك والاستهلاك جميعا
والزوائد تضمن بالاستهلاك دون الهلاك والمنافع لا تضمن بالاستهلاك والهلاك. فعبر المصنف رحمه الله عن الاستهلاك بالإتلاف ولم يذكر الهلاك وهو الحبس وهو غير مضمون قياسا على الزوائد، فإن الزوائد لما لم تضمن بالهلاك فالمنافع أولى أن لا تضمن به. شرح فرماتے ہیں کہ اور اس وقت آپ کے سامنے منافع اور زوائد کے درمیان فرق ضروری ہے. تو منافع جیسے جانور پر سوار ہونا اور اس پر بوجھ لادنا، اور زوائد جیسے جانور کا بچہ اور اس کا دودھ، اسی طرح درخت کا پھل وغیرہ. تو مغصوب بنفس ہی ہلاک ہونے اور ہلاک کرنے دونوں کی وجہ سے مضمون ہوگا، اور زوائد ہلاک کرنے سے مضمون ہوں گے نہ کہ ہلاک ہونے سے، اور منافع نہ ہلاک کرنے سے مضمون ہوں گے اور نہ ہلاک ہونے سے. چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استہلاک کو اتلاف کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور ہلاک ہونے یعنی حبس جو غیر مضمون ہے زوائد پر قیاس کرتے ہوئے ذکر نہیں کیا، کیونکہ جب زوائد ہلاک ہونے سے مضمون نہیں ہوتے تو منافع بدرجہ اولا ہلاک ہونے سے مضمون نہیں ہوں گے. اور وَهَذَا الْفَرْقُ مِمَّا يَتَخَبَّطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور یہ ایسا فرق ہے جس میں بیشتر لوگ بھٹکتے رہتے ہیں. ثم انه لما نشأت من هذا كله مقدمة. شارح فرماتے ہیں کہ ماتن علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ سابقہ تفاصیل سے ایک قاعدہ کلیہ نکل کر سامنے آیا ہے، اور وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کسی شے کا تاوان اسی وقت واجب ہوگا جب کہ اس کا کوئی مماثل موجود ہو. اب مماثل خواہ کامل ہو خواہ قاصر ہو، اسی طرح صورتاً ہو یا معناً ہو. اگر کسی بھی طرح کی مماثل موجود نہ ہو تو اس کا تاوان واجب نہیں ہوگا. اور اس قاعدہ کلیہ پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مسائل اپنے مذہب کے مطابق اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے خلاف اسی قاعدہ کلیہ پر متفرق کیے ہیں، اگرچہ اس قاعدہ کلیہ کو ماتن علیہ الرحمٰن نے متن میں صراحتاً ذکر نہیں کیا ہے. ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ علماء احناف کے نزدیک منافع کو ہلاک کرنے کی صورت میں اس کا تاوان واجب نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ہلاک ہونے کی صورت میں بھی ان کا تاوان واجب نہیں ہوگا. لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک منافع کا تاوان واجب ہوتا ہے. اس مسئلے کی صورت یہ ہے، شارح فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کا گھوڑا غصب کیا اور اس پر سوار ہو کر چند منزل تک اس نے سفر طے کیا، یا غاصب نے کسی دوسرے آدمی کا گھوڑا کو غصب کیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا اور اپنے گھر میں باندھ دیا، اور اس سے کچھ نے کوئی استقدام نہیں لیا، نہ اس پر سوار ہوا اور نہ اس کو چھوڑا. تو اس صورت میں علماء احناف کہتے ہیں کہ ان منافع کا تاوان کسی چیز کے ساتھ نہیں دیا جائے گا. شارح فرماتے ہیں کہ منافع کا تاوان منافع کے ساتھ نہ دیا جانا تو ظاہر ہے، کیونکہ اگر منافع کے ساتھ تاوان دیا جائے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ مالک یعنی مغصوب منہ غاصب کے گھوڑے پر اتنی ہی منزل سواری کرے جتنی منزل غاصب نے مالک کے گھوڑے پر سواری کی ہے، یا مالک غاصب کے گھوڑے کو اتنی ہی دیر محبوس کرے جتنی دیر تک غاصب نے مالک کے گھوڑے کو محبوس رکھا تھا. اور یہ چیز باطل ہے، کیونکہ مالک کے گھوڑے سے غاصب نے جو منافع حاصل کیے ہیں یا جو منافع روک لیے ہیں ان کے درمیان اور ان منافع کے درمیان جو مالک نے غاصب کے گھوڑے سے حاصل کیے ہیں یا جو منافع مالک نے روک لیے ہیں کوئی مماثلت نہیں ہے، اس لیے کہ 2 سواروں کے درمیان بڑا تفاوت ہوتا ہے. اس طور پر کہ ایک سوار ایسا ہے جو سواری کرنے کے تمام اصول و ضوابط سے واقف ہے، اور ایک ایسا اناڑی ہے
جو سواری کرنے کے قواعد سے قطعاً واقف نہیں ہے۔ تو پہلے سوار کی وجہ سے جانور کو کوئی تعب یا مشقت یا دقت نہیں ہوگی، اور دوسرے سوار خود بھی مرے گا اور جانور کا بھی نقصان کرے گا۔ شارح فرماتے ہیں کہ اسی طرح دو رفتاروں میں بھی بڑا تفاوت ہوتا ہے، اس طور پر کہ جانور کی ایک رفتار تو ایسی ہے جس سے جانور نہ تھکتا ہے اور نہ اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور ایک رفتار ایسی ہے جس میں جانور تھک جاتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح راستوں کے اختلاف سے بھی رفتار میں تفاوت ہوتا ہے۔ اسی طرح دو قیدوں میں بھی بڑا تفاوت ہوتا ہے۔ مثلا ایک قید خانہ تو ایسا ہے جس میں گھاس، پانی، ہوا وغیرہ کی تمام سہولتیں میسر ہوں، اور ایک قید خانہ ایسا ہے جس میں یہ سہولتیں میسر نہ ہوں۔ تو کہنے کے تو دو قید خانے ہیں، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال دو سواروں، دو رفتاروں اور دو قید خانوں میں چونکہ بین تفاوت ہے، اسی وجہ سے غاصب کے حاصل کردہ منافع اور مالک کے حاصل کردہ منافع میں کسی طرح کی مماثلت نہیں ہو سکتی ہے، اور جب ان کے درمیان مماثلت نہیں ہے تو جو منافع غاصب نے ہلاک کیے ہیں، غاصب پر ان کا تاوان منافع کے ساتھ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی قاعدہ کلیہ بیان ہوا کہ تاوان اسی چیز کا واجب ہوتا ہے جس کا کوئی مثل موجود ہو، خواہ مثل کامل ہو یا قاصر ہو، صوری ہو یا معنوی ہو۔ شارح فرماتے ہیں کہ اسی طرح اعیان اور مال کے ساتھ بھی مالک کو تاوان نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ غاصب نے منافع کو ہلاک کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ منافع عارض ہے، قائم بالغیر ہے، اور عارض دو زمانوں میں باقی نہیں رہتا ہے، اور جو چیز دو زمانوں میں باقی نہیں رہتی وہ محرز نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کو وقتی ضرورت کے لیے ہم ذخیرہ نہیں کر سکتے ہیں، اور جو چیز غیر محرز ہوتی ہے وہ غیر متقوم ہوتی ہے۔ تو ان تمام صغرا کبریٰ کو ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ منافع غیر متقوم ہے اور مال اور اعیان متقوم ہے، اور متقوم اور غیر متقوم کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے، لہذا منافع اور مال کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہوگی، اور جب منافع اور مال کے درمیان مماثلت نہیں ہے تو غاصب نے جو منافع ہلاک کیے ہیں، غاصب پر مال اور اعیان کے ساتھ ان کا تاوان بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ تاوان اسی وقت واجب ہوتا ہے جب کہ ہلاک کردہ چیز کی کوئی مثل موجود ہو، خواہ مثل کامل ہو یا قاصر ہو، مثل صوری ہو یا مثل معنوی ہو۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ وَإِنَّمَا ضَمَّنَّاهَا بِالْمَالِ فِي الْإِجَارَةِ، یہ دفع دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ منافع بلا شبہ اعراض ہے اور غیر متقوم ہے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں ان کے لیے اعیان باقیہ کا حکم حاصل ہے، چنانچہ منافع پر عقد اجارہ وارد ہوتا ہے، یعنی اجارے کی وجہ سے منافع مال کے ساتھ مضمون ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی ایک آدمی کا گھوڑا 10 میل تک سواری کرنے کے لیے 2 روپے کے اجرت پہ لے لیا تو مستاجر جب 10 میل کی سواری لے لے گا، یعنی اس جانور کا منافع وصول کر لے گا، تو اس پر 2 روپیہ بطور عوض واجب ہو جائیں گے۔ تو جس طرح اجارے منافع مال کے ساتھ مضمون ہوتے ہیں، اسی طرح غصب کی صورت میں غاصب پر منافع کا تاوان مال کے ساتھ واجب ہونا چاہیے تھا۔ یہ تھا سوال۔ شارح اس کا جواب دیا ہے کہ اجارے منافع خلاف قیاس باہمی رضامندی سے متقوم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے اصل اور فضل، یہ اصل اور فضل سے یہاں شارح نے نفع مراد لیا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں، اصل اور فضل دونوں واجب ہوتے ہیں۔ مثلا 1000 روپے کی قیمت کا غلام 10,000 روپے میں بیچ دیا تو مشتری پر اصل یعنی 1000 بھی واجب ہے، اور فضل یعنی جو نفع ہے 9000 وہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح باہمی رضامندی سے غیر مال کے مقابلے میں مال واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کو اور مثال سمجھیے آپ، دیکھیے صلح عن دم العبد، صلح
عن دم العمد، کسی نے کسی کو عمدن قتل کر دیا اور قاضی نے اس پر قصاصاً قتل کا فتویٰ دیا، فیصلہ سنایا، پھر بعد میں صلح ہو گیا، ایک متعینہ رقم پر صلح ہو گیا، تو صلح عن دم العمد کی صورت میں قاتل پر مال واجب ہوتا ہے، حالانکہ یہ مال قصاص یعنی غیر مال کے مقابلے میں ہے۔ اچھا، اور اگر اسی 1000 کی مالیت کے غلام کو کسی نے غصب کر لیا تو غاصب پر صرف اصل قیمت یعنی 1000 روپیہ واجب ہوگی، اور فصل یعنی نفع جو 9000 ہے وہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ غصب میں باہمی رضامندی مفقود ہے اور عدوان یعنی ظلم و ستم موجود ہے، اور بصورت عدوان اصل کا ضمان تو واجب ہوتا ہے مگر منافع کا ضمان واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو پوری بات سے خلاصہ یہ کہ اجارے میں چونکہ باہمی رضامندی سے خلاف قیاس، چونکہ اجارے میں منافع باہمی رضامندی سے خلاف قیاس متقویم ہے اور خلاف قیاس پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جاتا ہے، لہذا اجارے میں منافع کے متقویم اور مضمون ہونے پر زمان عدوان کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اسی کو اشارہ نے اپنی عبارت میں یہ بیان فرمایا کہ رضامندی کو اصول اور فضول واجب کرنے میں بڑا دخل ہے، لیکن عدوان کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس سے جو شارح نے مراد لیا ہے اس کو ہم نے آپ کو آسان الفاظوں میں بیان کر دیا۔ شارح فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو اجارے پر قیاس کرتے ہیں، اور اجارے پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مال سے منافع کا تاوان غاصب پر اس قدر واجب کیا جائے گا جتنا کہ عرف میں اس منزل تک سواری کا کرایہ ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ لیکن ہماری طرف سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جواب دیا جائے گا کہ اجارہ اور غصب کے درمیان فرق ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں، لہذا اجارے کو غصب پر قیاس نہیں، لہذا غصب کو اجارے پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ منافع اور زوائد کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، اور تمام طلبہ کو انہوں نے فرق سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک تو اصول ہوتے ہیں اور ایک زوائد ہوتے ہیں اور ایک منافع ہوتے ہیں، تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، اصول، زوائد اور منافع۔ مثال کے طور پر ایک بھینس ہے تو یہ اصل شے ہے، اور اس بھینس نے بھینس جو ہے بچہ دیا مثال کے طور پر، اسی طرح وہ بھینس دودھ بھی دیتی ہے، تو بھینس کا بچہ اسی طرح بھینس کا دودھ یہ زوائد میں سے ہے، اور جانور پر سواری کرنا اسی طرح اس پر وزن لادنا یہ منافع میں سے ہے۔ ایک دوسری مثال، درخت جو پھل لیتا ہے تو درخت کا پھل بھی زوائد میں سے ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قوت تو اصول میں ہوتی ہے، اس کے بعد زوائد میں، پھر منافع میں، اور ان تینوں کا حکم بھی مختلف ہے۔ چنانچہ مغصوب بنفسہ یعنی اس کو اصول سے تعبیر کیا انہوں نے، مغصوب بنفسہ یعنی وہ اصول جن کو غصب کیا گیا ہے وہ ہلاک ہونے سے مضمون ہوتے ہیں اور ہلاک کرنے سے بھی مضمون ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ اصل خود بخود ہلاک ہو جائے تو غاصب پر تاوان واجب ہوگا، اسی طرح غاصب اس کو ہلاک کر دے تب بھی تاوان واجب ہوگا، اور زوائد ہلاک کرنے سے مضمون ہوتے ہیں اور ہلاک ہونے سے مضمون نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کی بھینس غصب کر لی اور اس بھینس نے بچہ جنم لیا، پھر اگر غاصب اس بچے کو ہلاک کرے گا تب تو اس پر ضمان واجب ہوگا، اور اگر بچہ خود بخود ہلاک ہو گیا تو غاصب پر اس کا ضمان واجب نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز تھی منافع نہ ہلاک کرنے سے مضمون ہوتے ہیں اور نہ ہلاک ہونے سے، جیسا کہ غاصب نے سواری کا جانور غصب کر کے اس پر سواری کر لی ہو یا اس کو اپنے پاس یوں ہی رکھا ہو، دونوں صورتوں میں غاصب پر ان منافع کا ضمان واجب نہیں ہوگا۔ آخر میں شاہ نے فرمایا ہے کہ باطن نے اسی استہلاک یعنی ہلاک کرنے کو اپنی عبارت میں اطلاف کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، اور ہلاک ہونے کو یعنی حبس اپنے پاس روکنا جس میں تاوان نہیں ہوتا ہے
زوائد پر قیاس کر کے مصنف نے ذکر نہیں فرمایا ہے، اور ہلاک ہونے یعنی حفظ کو جس میں تاوان نہیں ہے زوائد پر قیاس کر کے مصنف نے ذکر نہیں فرمایا ہے، کیونکہ زوائد جو منافع کے مقابلے میں قوی ہے ہلاک ہونے کی صورت میں ان کا تاوان نہیں دیا جاتا ہے، تو منافع کا تاوان ہلاک ہونے سے بدرجہ والا واجب نہیں ہوگا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ منافع اور زوائد کے درمیان ایسا فرق ہے جس میں بہت سے لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے اس کو کھول کے بیان کر دیا، اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں۔